بھائیوں اور بہنوں، ذرا دل تھام کر سنیے۔ جس رات سب اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، جس رات گھر کے لوگ کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، اسی رات کسی کا پہلا اور آخری امتحان شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ رات جو ماں دیکھ پاتی ہے، نہ باپ نہ بیوی ساتھ ہوتی ہے، نہ ہماری اولاد۔ وہ رات ہوتی ہے قبر کی پہلی رات۔ آج اگر آپ یہ سن رہے تو یقین مانیے یہ اللہ کا اشارہ ہے، کیونکہ یہ بات سن کر بہت سے لوگ روتے ہیں اور بہت سے لوگ بدل جاتے ہیں۔ جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ منظر شروع ہوتا ہے جسے دنیا کبھی دیکھ نہیں پاتی۔ گھر میں رونا مچا ہوتا ہے، لیکن مرنے والا اپنے جسم کو نیچے پڑا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اسے نہلا رہے، کفن پہنا رہے، اور وہ چلانا چاہتا ہے لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ جب جنازہ اٹھتا ہے تو روح جنازے کے ساتھ چلتی ہے۔ اگر نیک روح ہو تو کہتی ہے جلدی چلو، مجھے سکون کی طرف لے چلو، اور اگر گنہگار ہو تو وہ چلاتی ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب انسان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، پہلی مٹی، دوسری مٹی، تیسری مٹی اور آخری مٹی کے ساتھ ہی دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ سب لوگ چلے جاتے ہیں، قبرستان میں سناٹا چھا جاتا ہے، صرف ہوا کی آواز اور مٹی کی خوشبو۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے قبر کی پہلی رات۔ جیسے ہی آخری قدموں کی آواز دور ہوتی ہے، جیسے ہی سب لوگ لوٹ جاتے ہیں، اچانک قبر ہلتی ہے، قبر بولتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، اگر کوئی قبر کا منظر دیکھ لے تو دنیا کی کوئی مصیبت اسے بڑی نہ لگے۔ قبر سب سے پہلے کہتی ہے، اے انسان، اگر آج تک تو میری پیٹھ پر چلتا رہا، آج تو میرے پیٹ میں ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو قبر کہتی ہے مرحبا، تو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ اور اگر گنہگار ہو تو قبر کہتی ہے افسوس، تو میری پیٹھ پر سب سے زیادہ گناہ کرتا تھا۔ پھر اچانک دو خوفناک فرشتے آتے ہیں، ان کی آواز اتنی گڑگڑاہٹ جیسی جیسے بجلی کی طرح، ان کی آنکھیں دانت جیسے لوہے کے۔ منکر اور نکیر وہ انسان کو جھکجور کر اٹھاتے ہیں اور سوال شروع کرتے ہیں۔ اب سوچئے، جس انسان کو دنیا میں نماز یاد نہیں، کلمہ زبان پر نہیں، وہ یہاں کیا جواب دے گا؟ نیک انسان کا دل مضبوط رہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اور قبر پھیل جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، خوشبو آتی ہے اور کہا جاتا ہے سو جا۔ لیکن اللہ کی قسم، گنہگار کا حال، وہ گھبرا جاتا ہے، پسینہ بہنے لگتا ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے جھوٹ کہا، اور پھر قبر سکڑ جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اندھیرا، گھٹن اور پھر عذاب۔ قبر کے اندر آگ جیسی گرمی، سانپ، بچھو اور ایسا ڈر کہ انسان پاگل ہو جائے۔ اور اس سے خوفناک بات، قبر میں انسان اکیلا نہیں ہوتا، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نماز آئے گی اور سرہانے کھڑی ہوگی، روزہ داہنی طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، اور اچھے اعمال پیروں کے پاس۔ اگر اعمال نیک ہوں تو فرشتوں سے کہتے ہیں ہمارے دوست کو تکلیف مت دینا، اور
اور اگر اعمال گندے ہوں تو وہی اعمال شکل بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تیرا برا عمل ہوں، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ قبر کی پہلی رات سب سے لمبی رات ہوتی ہے۔ یہاں نہ موبائل کام آتا ہے، نہ پیسہ، نہ سفارش، صرف وہی کام آتے ہیں جو اللہ کے لیے کام کیے گئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ سوچئے، اگر آج رات ہماری قبر کی پہلی رات ہو، کیا ہماری نمازیں ہمیں بچا لیں گی؟ کیا ہمارے آنسو اللہ کے ڈر میں بہائے گئے ہیں، یا پھر ہم صرف دنیا میں ہنستے رہے؟ بھائیوں اور بہنوں، ابھی وقت ہے، قبر ہمیں بلا رہی ہے، لیکن اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ توبہ کر لو، نماز پکڑ لو، قرآن سے رشتہ جوڑ لو، کیونکہ ایک دن یہی قبر ہمارا گھر بننے والی ہے۔